ناظرین و سامعین، واقعہ کربلا کے ضمن میں بہت ساری جھوٹی اور بے بنیاد کہانیاں اور قصے اور واقعات گڑھے گئے۔ ان واقعات میں سے جھوٹے واقعات میں سے ایک واقعہ چند روز قبل میں نے یوٹیوب پر دیکھا۔ ایک بندے نے ویڈیو بنائی اور اس میں اس نے ذکر کیا کہ ایک نصرانی بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ تھا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بڑا عبادت گزار تھا۔ جب اس عیسائی بادشاہ کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے نے بادشاہی کو چھوڑ کر فلسطین چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے 20 سال عبادت کی۔ 20 سال عبادت کرنے کے بعد اسے عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو اس نے سوال کیا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ، مجھے وہ عہدہ دیا جائے جو بنی اسرائیل میں سے مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملا ہو۔ تو کہتا ہے اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ کربلا میں، تمہیں وہاں ایک بندہ ملے گا جو تمہارے اصلی نام سے واقف ہوگا، وہ تمہیں وہ عہدہ دے گا جو آج سے پہلے بنی اسرائیل میں سے کسی کو نہیں ملا۔ تو اس کو آگے اس نے بیان کیا کہ وہ بندہ قیس نامی نصرانی عیسائی بندہ میدان کربلا میں گیا، اس کی ملاقات حضرت امام علی مقام سے ہوئی۔ تو امام علی مقام آپ نے اس کا نام بلا کر اسے مخاطب کر کے بلایا تو اس نے پوچھا کہ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو امام علی مقام نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو اس کے بعد وہ امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہوا اور پھر وہ شہید ہوا اور اس کو وہ رتبہ ملا جو بنی اسرائیل میں سے کسی کو رتبہ نہ ملا، حتیٰ کہ معاذ اللہ اس بدبخت نے، ویڈیو بنانے والے نے نیچے یہ بھی لکھا کہ اس قیس نصرانی کو وہ مرتبہ ملا اس شہادت کی وجہ سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ واقعہ بالکل من گڑت ہے، جھوٹا ہے، اور لعنت ہو اس بندے پر جس نے یہ واقعہ گڑھا ہے، کیونکہ یہ حدیث پاک کے خلاف ہے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کی طرف اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس روایت کو بیان فرماتے ہیں مستدرک للحاکم کے اندر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 215 پر، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ آمن بمحمد، اے عیسیٰ میرے نبی آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور اپنی امت کو یہ حکم ارشاد فرمائیں کہ جو بھی میرے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا لے تو وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بندے کو میدان کربلا کا راستہ تو بتا رہے ہیں لیکن اسے یہ نہ فرمائیں کہ تم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو یا امام حسین کے پاس جا کر پہلے ان سے ان کے نانا جان کا کلمہ پڑھو اور شریعت محمدیہ میں داخل ہو، پھر ان کے ساتھ لڑنا اور پھر تمہیں رتبہ شہادت ملے گا۔ اس واقعہ میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایک عظیم بہتان ہے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور ان کی بے ادبی اور گستاخی ہے اس واقعہ کے اندر کہ اللہ تو حکم فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی امت کو حکم فرمائیں کہ وہ میرے نبی آخر الزمان پر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، جو بھی ان کا زمانہ پا لے وہ میرے نبی پر ایمان لائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بندے کو دین عیسائیت پر قائم رہتے ہوئے فرمائیں کہ جاؤ تم اسی دین پر قائم رہو اور تم جا کے کربلا میں شہید ہو جاؤ تو تمہیں رتبہ مل جائے گا؟ تو یہ بات بالکل حدیث پاک اور قرآن کے خلاف ہے اور یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹا واقعہ ہے۔ اور اس معاذ اللہ اس واقعہ کو بیان کرنے والے نے معاذ اللہ استغفر اللہ یہ نیچے ہیڈنگ دی اور لکھا کہ اس نصرانی کو، اس عیسائی کو میدان کربلا میں شہید ہونے کی وجہ سے وہ رتبہ ملا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔
یعنی کتنی شدید گستاخی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کتنی بڑی گستاخی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی کہ ایک بندہ وہ عیسائی ہے اور میدان کربلا میں شہید ہونے کی وجہ سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، سرکار کی شریعت کو قبول نہیں کیا، اور عیسائی ہونے کی حالت میں وہ بندہ مرا، اور اس کو پھر کہتا ہے کہ وہ میدان کربلا میں صرف شہید ہونے کی وجہ سے، مرنے کی وجہ سے اس کو وہ رتبہ ملا جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اس واقعہ کو دیکھا یوٹیوب پر، اور کتنی بے شرمی کے ساتھ اس بندے نے، جس نے اس ویڈیو کو ایجاد کیا اور بنایا، کتنا جھوٹا وہ انسان ہے کہ جس بندے نے شریعت کے قوانین کو اور شریعت کو پس پشت ڈال کر شہرت کمانے کے لیے اس جھوٹے واقعوں کو گڑھا ہے۔ تو یہ بہت بڑی اس واقعے کے اندر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی ہے کہ اللہ تو انہیں حکم فرما رہا کہ اپنی امت کو یہ حکم دو کہ جو بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آپ کی امتی میں سے جو بھی میرے نبی کا زمانہ پالے وہ میرے نبی پر ایمان لائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو میدان کربلا کا رستہ تو بتائیں، لیکن اسے یہ نہ حکم فرمائیں کہ تم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو، پہلے شریعت محمدیہ میں داخل ہو، اور پھر جا کے ان کے ساتھ جا کے ان کے نواسے کے ساتھ ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤ، اور پھر جا کے ان کے ساتھ شہید ہو جاؤ۔ تو یہ کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اس طرح اس حدیث پاک اور دیگر روایات سے یہ بالکل متصادم ہے، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات دلیل کافی ہے۔ یہ بالکل گڑتو واقعہ ہے، بالکل جھوٹ باندھا گیا ہے اس واقعے میں، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ایسے جھوٹے مکاروں اور فراڈیوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت